خودداری، عزت نفس، بڑی سوچ، بلند افکار، یہ ذات کا جو چنگل ہے نا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے. میری بات بن جائے، مجھے کو چودھری مان جائے، مجھے کو بڑا مان جائے، کسی کو پتہ چل جائے تعلق ہے، کسی کو پتہ چل جائے فلانے کا نام آتا ہے، کسی کو میں بھئی آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ تو بھیک اور خیرات مانگنے لگیں گے عزت کی. آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ اپنے ذہن کو بڑا کریں، نگاہ کو بلند کریں، معاملات اس طرح کے کریں. دیکھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ بندوں کی شان یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں پر اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. کھلاتے لوگوں کو ہیں، پیار پانا چاہتے ہیں رب کا. مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی. کبھی اگلی آیت پر آپ غور کریں نا، فرمائے انما نطعمکم، بے شک وہ کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم، اور وہ نہیں چاہتے جزاء ولا شکورا، نہ وہ کوئی جزا مانگتے ہیں اور نہ ان کا دل کرتا ہے کہ ان کا شکریہ ہی ادا کریں. شکریہ کے لفظوں کا تکلف بھی نہیں چاہتے. ولا شکورا، شکریہ کے جملے بھی کوئی بولے انہیں پسند کیوں؟ اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کیونکہ کھلایا جو اللہ کے لیے ہے. پھر کسی کو کہنا میرا احسان مند بن، شکر گزار ہو، یہ بات درست نہیں ہوتی. میرے عزیز تھوڑی سی نا بڑی سوچ، ضروری نہیں کہ آپ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، آپ کا بڑا رکھ رکھاؤ ہو، یہ کچھ ضروری ہے. آپ کی سوچ بڑی ہو، ذہن میں وسعت ہو، آپ غریب آدمی ہوں بھلے، آپ بات ملی کریں، آپ کو اثار کرنا آتا ہو. میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ایک صحابی نے بھوکے رہ کے مہمان کو کھانا کھلایا. ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا نہیں تھا. آپ کے مزاج میں وسعت ہو، مزاج میں. بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا. کریم محبوب علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت وزادار آدمی ہے، بڑا باوقار ہے، کوئی بھی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، کہیں پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ مل سکتا ہے، کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جا سکتی ہے. حضور زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور خاموش ہو گئے. بڑے بڑے سیاسی سماجی لوگ ہوتے ہیں نا شہروں میں، وہ بیچارے مطلب ان کا بس نہیں چلتا، کسی کی منت کریں کہ کہہ 2 دفعہ مجھے چودھری صاحب، گزارش کریں، کسی کا ترلا کریں کہ مہربانی کر 2 دفعہ کہہ دے میں بڑا آدمی ہوں، بول دے صحیح. شیخ سعدی کہتے ہیں جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر دیتی، صلاحیتیں ضائع ہو جاتی، تعریف کا اتنا شوق لگ جاتا ہے، اتنی لت لگ جاتی ہے تعریف کی. تو حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی گزرا، یہ بخاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، یہ کوئی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنے نہ، پیغام نکاح دے تو کوئی اسے رشتہ بھی نہ دے، اور حضور یہ سفارش کرے تو قبول بھی نہ ہو. ایک بندہ پہلے گزر گیا جس کے بارے میں یہ تھا کہ بڑا جناب لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی بات سنی جاتی، سفارش مانی جاتی، پیغام نکاح دے تو رشتے ملتے. اس کے بارے میں بالکل دوسرا مترادف اور الٹ تبصرہ کیا گیا، یا رسول اللہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی وہ وزاداری نہیں. اب نتیجہ حضور نے بیان کرنا تھا، رزلٹ نبی پاک نے دینا تھا. حضور فرمانے لگے وہ جو تم نے کہا نا کہ بڑا وزادار ہے اور سفارشیں مانی جائیں اور پیغام نکاح قبول کیے جائیں، فرمایا اس طرح کے بندوں سے زمین ساری بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ جو غریب گزرا ہے نا، یہ ان سب بندوں سے زیادہ افضل ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نام کی تختیاں زیادہ لگی ہوں تو بندے کا رعب زیادہ ہے، اس نے بڑے افتتاح کیے ہوں تو اس کا رعب زیادہ ہے؟ تو میرے عزیز آپ بڑی سوچ، وسعت والی، بڑا کلیجہ، بڑا حوصلہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑی باتیں ارشاد فرماتے تھے. حضور کی کوئی ایک حدیث بھی، کبھی ایک حدیث پر بھی غور کرو گے تو عالمی سوچ ملے گی آپ کو، آفاقی بات، اس میں دنیا کی ساری حکمتیں پنہا نظر آئیں گی آپ کو. لیکن مسلمان اپنی گلی سے باہر نہیں آتا، اپنی برادری سے باہر نہیں آتا. اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے گھر پیسے آ گئے نا، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے اور تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے. حالانکہ سارے جل گئے تو کس کے ساتھ زندہ رہے گا؟ بستیاں اجڑ گئیں تو کدھر جائے گا؟
آپ اپنی مزاجوں کے اندر وہ وسعت لائیں، وہ بڑائی پیدا کریں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. درویش نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نا، بس تمثیل سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا مثالیں. ایک شخص کسی چیز کی تلاش میں تھا، وہ چیز پہاڑوں پہ ملتی تھی. پہلے بھی کئی لوگ گر گئے، سمجھ لیں کوئی پھل تھا، کوئی جڑی بوٹی تھی، کوئی چیز تھی، پہاڑ بڑا اونچا تھا، وہاں سے ملنی تھی. یہ بھی گیا اس کی تلاش میں. تو یہ جب ایک پہاڑ پہ چڑھا تو ڈھلان تھی، پاؤں پھسل رہے تھے. اس نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے نا کدال پکڑا، سامان پکڑا لوہا کاٹنے کا. اس نے وہ پہاڑ کاٹ کے تو وہاں 50-60 سیڑھیاں بنائیں. پھر اگلے پہاڑ پہ گیا تو وہاں بھی پیر پھسلتے تھے، ڈھلان تھی، چڑھا نہیں جا سکتا تھا. اس کو بھی کاٹا، 50-60 سیڑھیاں بنائیں. تیسری پہ گیا تو اس کو بھی کاٹا، سیڑھیاں بنائیں. اب بڑے زمانے لگ گئے، کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، موت کا وقت آ گیا. کسی پوچھنے والے نے کہا کہ تجھے ملا کیا؟ 3 پہاڑ کاٹ کے تو نے سیڑھیاں بنائی، تو پہنچ سکا نہیں، ملا کیا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں. میں نے اکیلے نے وہ چیز نہیں پانی تھی، اس کو پورے شہر کی ضرورت تھی. جہاں تک میں نے بنا دیا ہے نا، اب جو سفر شروع کرے گا اسی اگلا سفر شروع کرے گا. اور میں نے 3 سیڑھیاں تو زندگی میں بنا دی ہیں نا، 3 تو میں نے بنائی ہیں. اب جو سفر شروع کرے گا وہ اس سے، اور میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، میں یہی کر سکتا تھا. یہی مالی دا کم پانی دینا، او تے پر پر مشکاں پاوے. اگوں خالق دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی تو کرنا، اپنی تو ڈیوٹی نہیں کرتا. ایک بابا جی بوڑھے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے ہاتھ، تو درخت لگا رہے تھے. ایک سیانا بندہ گزرا، اس نے کہا بابا جی نہ آپ نے پھل کھانا ہے، اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا پتر ہمارے پچھلوں نے لگائے تھے نا، ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں، ہم بھی کوئی پھل لگا دیں، چلو آنے والی نسلیں ہی کھا لیں گی.